انسان کو اپنی عزت کبھی کبھار اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ مریم سلام علیہا واپس آنے والی تھیں بچے کے بعد، عیسیٰ کے بعد علیہ السلام۔ لوگوں نے مارنا نہیں تھا انہیں، لوگوں نے تانے دینے تھے، تانے دینے تھے لوگوں نے۔ کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ قرآن نے ریکارڈ کیا۔ انہیں جان کا خطرہ نہیں ہے، کس کا خطرہ ہے؟ عزت کا۔ تو یہاں پر قرآن نے سکھا دیا دو بڑے بڑے جرم ہیں۔ ایک ہے انسان کی جان پر حملہ، اور اس سے بھی شاید بڑا کیا ہے؟ انسان کی عزت پر حملہ، انسان کی عزت پر حملہ۔ اور انسان، چلو الحمدللہ ہم قتل تو نہیں کرتے، الحمدللہ، لیکن کیا ہم بہت آسانی سے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی یوٹیوب کامنٹ میں، کسی فیس بک کامنٹ میں، کسی واٹس ایپ گروپ میں، کسی ڈی ایم میں، کسی آسانی سے۔ آج آخری سیشن میں آپ سے قرآن کے میرے جو مختلف پہلو، ان میں سے میرا فیوریٹ پہلو یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھار جب قصہ سناتا ہے نا، تو وہ آپ کو قصے کے اندر لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کتاب پڑھ رہے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ ادھر ہی پہنچ گئے ہو۔ اور اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دینا چاہ رہا ہوں سورۃ الشعراء سے۔ سورۃ الشعراء 26ویں سورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ابتدائی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی بات کی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ قصے میں معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کا کم فائدہ ہوتا ہے۔ قصہ سنایا کیسے جا رہا ہے، کہانی نہیں ہوتی، کہانی سنائی کیسے جاتی ہے، بتائی کیسے جاتی ہے، میرے رب کے سنانے کا طریقہ کیا ہے، اور سنانے میں کیا اثر ہوتا ہے انسان پر، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے اس قصے کے ذریعے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہی ہے تمام اقتدار والا اور بہت محبت اور خیال کرنے والا، العزیز الرحیم۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، عزیز میں اقتدار کی بات ہے، پاور کی بات ہے، اتھارٹی کی بات ہے، اس میں قوت اور شدت ہے، اور رحیم میں کیا ہے؟ شفقت ہے، محبت ہے، نرمی ہے۔ تو ایک لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی سختی، اور دوسرا لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی۔ یہ اس لیے کہ ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھنے والے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی ایک طرف جائے گی اور سختی دوسری طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نرمی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی سختی ہوگی فرعون کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، اپنے اقتدار سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک اقتدار دیں گے، عزیز۔ تو اشارہ کر دیا اپنے ناموں سے کن چیزوں پہ ہمارا ذہن منتقل ہونا چاہیے قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام، میں نے خطبے میں آپ کو سنایا تھا، قتل کر کے نکلے، غلطی ہو گئی تھی، بھاگ گئے تھے، کئی سال بھاگے رہے۔ جب بھاگے ہیں تو جب پہاڑ پر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ پہاڑ پہ کہہ رہے ہیں ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اب واضح کیا کہ کون سی قوم ہے کہ نہیں؟ ظالم قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم سے بھاگے ہیں؟ فرعون کی قوم سے بھاگے ہیں نا۔ تو شاید دل میں یہی امید ہے کہ کوئی اور ظالم قوم ہوگی جہاں جانا پڑے، وہ تو نہیں نا، کیونکہ اس سے تو کیا ہوا تھا؟ بھاگے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی غلبے میں ہو، آپ کسی کے ظلم کے سائے کے اندر ہو، اور آپ بچ کے بھاگ کے نکل گئے، اور پھر جا کے آپ زندگی میں تھوڑا سکون آ گیا، چین آ گیا، سانس لے سکتے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے واپس جاؤ اسی کے پاس جس سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں نے تمہیں ٹراماٹائز کیا تھا، ان کے پاس واپس جاؤ۔ ان ائت القوم الظالمین، لیکن پھر بعد میں کلیریفائی بھی کر دیا، اگر کنفیوژن ہے کہ کون سی قوم، تو اگلی آیت میں دوبارہ کہہ دیا قوم فرعون، فرعون کی قوم، فرعون کی قوم۔ اچھا، فرعون کی قوم ایسی فوج جیسی فوج اس وقت دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی، ایسی ملٹری، ایسا اقتدار، ایسی پاور جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور ان کی فوج موسیٰ کے خون کے پیاسے علیہ السلام۔ اگر وہ اس ملک کے قریب بھی جاتے ہیں تو امکان کیا ہے؟ کوئی فوجی دیکھ لے، کوئی دور سے دیکھ لے، کوئی رپورٹ کر دے، اور ایسا بھی نہیں کہ موسیٰ کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ تو رائل کلاس تھے، تو سب ان کے چہرے کو پہچانتے ہیں۔ تو ایک تو ہے نا کہ کوئی بھی مال میں جا رہا ہے، کوئی مشہور شخص مال میں جا رہا ہو تو سارے، اور کوئی فوجی بھی ان کی فوٹو لے کے سنیپ پہ ڈال سکتا ہے، اور وہاں سے کوئی رپورٹ کر سکتا ہے، جیو ٹیگنگ ہو سکتی ہے، خطرہ تو ہے نا۔
یعنی وہ ہمیشہ خطرے میں ہوں گے. جیسے اگر وہ مصر کے تھوڑے سے بھی قریب جاتے ہیں خطرے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں موسیٰ سے؟ قوم فرعون الا یتقون، کیا وہ اپنے آپ کو ڈر کے مارے بچائیں گے نہیں؟ ڈرنا کسے چاہیے اللہ کے مطابق؟ فرعون اور اس کی پوری فوج کو. اور کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. حقیقت میں لگتا کیا تھا؟ ڈرنا کسے چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ سے کہا جا رہا ہے نہیں آپ جائیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ان کو ہے. الا یتقون. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فیمسلی 5 مسائل کا ذکر کیا. وہ جلدی آج ہم کریں گے، تو آپ ان کو یاد کر لینا. میں نے ایک اور لیکچر میں یہ بات کی تھی، آج دوہرا رہا ہوں، اس سے کہیں آگے بھی ہم جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ ہم نے سنا ہے قرآن میں سمعنا و اطعنا. انبیاء کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا. موسیٰ علیہ السلام نے نہ کہا سمعنا نہ کہا اطعنا، آگے سے 5 باتیں کہیں. اب یہ 5 باتیں آپ نے یاد کرنی ہے. پہلی بات کہتے ہیں ربی انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھوٹا کہیں گے. پہلا خوف مجھے ڈر ہے کہ مجھے، خلاصہ یاد رکھ لینا، جھوٹا. پہلا خوف کیا ہے؟ جھوٹا. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے سینہ تنگ. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی. کتنے بتایا ابھی تک؟ پہلا کیا تھا؟ مجھے کہہ رہے ہو کیا؟ پہلا کیا تھا؟ جھوٹا. پہلا جھوٹا. دوسرا سینہ تنگ. تیسرا زبان نہیں چلتی. پھر کہا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، کیونکہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، میری زبان نہیں چلے گی، تو آپ یہ مشن ہارون کو دیتے ہیں. میرے لائق نہیں ہے میرا بھائی جو ہے وہ. اور قرآن میں اور جگہ کہہ دیا ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں، بڑے اچھے اسپیکر ہیں. میرے ذہن میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہے، وہ شاید اس مشن کے لیے بہترین ہو. تو انہوں نے ریکمنڈیشن دے دی کس کی؟ ہارون کی. 4 باتیں کہہ دی. اب 4 باتیں، ان میں سے کوئی بھی بات سمعنا و اطعنا کے قریب ہے؟ کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، جواب میں کہہ رہے ہیں 4 باتیں ہیں. پتہ نہیں مجھے یاد تو نہیں، آپ کو یاد ہوں گی، مجھے نہیں پتا. پہلی کیا تھی؟ وہ جھوٹا کہیں گے مجھے. دوسری کیا تھی؟ میرا سینہ تنگ ہو جانا ہے. تیسری کیا تھی؟ زبان نہیں چلی. چوتھی کیا تھی؟ ہارون کو مشن بھیج دیں، ان کو وہی بھیج دیں. پھر 5ویں بات کہتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ان کے ہاں میرے خلاف ایک جرم ریکارڈ ہے. کون سا جرم؟ قتل کا جرم. تو مجھے ڈر ہے وہ مجھے مار ڈالیں گے، قتل ہو جاؤں گا. قتل ہو جانے کا خوف نمبر 5 پہ. 5 کتنے خوف بتائے انہوں نے؟ 5. اور کیا نہیں کہا یہ بھی سوچ لینا. پھر دوبارہ کیا نہیں کہا؟ سمعنا و اطعنا. ابراہیم علیہ السلام سے تو جب کہا تھا اسلم، مان جاؤ، کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے مان لیا، سر تسلیم خم. اور بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بجائے اللہ. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے. ایک تو ہے نا کوئی خطیب کوئی حکم کر رہا ہے، کوئی یاد دہانی کرا رہا ہے، کوئی نبی یاد دہانی کرا رہا ہے. ان کو کون ہدایت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر ان سے ہم کلام ہو کے انہیں کہہ رہے ہیں میرا رب حکم تو ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے. 5 ڈر، 5 چیزیں ہیں جو میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھایا ہے، اور یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے سب سے زیادہ جن میں عظیمت تھی، جن میں ہمت تھی، ان میں سے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. جس نبی جس رسول کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھائی ہے، اگر اللہ حکم دے دے مجھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جذبات نہیں ہوں گے، میرا خوف نہیں ہوگا، میری انگزائٹی نہیں ہوگی، مجھے نروسنس نہیں ہوگی، مجھے خود پر اعتماد نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ان چیزوں کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا پڑے گا. یا اللہ میں آپ کا حکم ماننا چاہتا ہوں لیکن ڈر بہت لگ رہا ہے. یہاں پر کوئی بچی ہوگی جو کسی ایکسپینسو اسکول میں جا رہی ہے، وہاں بچیاں پردہ وغیرہ نہیں کرتی، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے حجاب کرنا ہے. اس نے کیا اسکول میں جو اس کو تانے سننے کو ملنے ہیں، جو اس نے سننا ہے اسکول میں وہ اس کو پتہ ہے. تم میں سے کوئی لڑکا ہو کسی اسکول میں، اگر اس نے کونے میں جا کے نماز بھی پڑھ لی، اس کو جو سننے کو ملنی ہے.
اور ڈر لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی پیچھے سے دھکا دے گا، کوئی کھینچ لے گا، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ دے گا، خوف تو آئے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو تمہیں کوئی اور خوف نہیں ہونا چاہیے. مسلمان صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. سورۃ الشعراء پڑھ لیں. خواہ ایسا سٹینڈرڈ بنانا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہمدردی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے کبھی. اچھا یہ خوف بھی کتنے تھے مجھے پھر بھول گیا. ان میں سے آخری کون سا تھا؟ پہلا کون سا تھا؟ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے کاٹ کے مار دیں گے. وہ آخری ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، وہ کہاں ہے؟ یعنی ان کو اس کا زیادہ خوف ہے. میں ہوتا تو کہتا میرے رب مجھے مار دیں گے. اگر مار دیں گے تو مارنے کے بعد جھوٹا کہتے رہیں، کیا فرق پڑنا ہے؟ اصل چیز اس کا خوف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بڑا خوف کون سا ہے؟ مجھے جھوٹا یعنی ذلت کریں گے، سب کے سامنے نام پکاریں گے، اہانت کریں گے. انسان کو اپنی عزت کا اتنا خیال جیسا کسی اور جانور کو، کسی اور جاندار کو عزت کا اتنا خیال نہیں جتنا انسان کو. کوئی کبوتر اڑ رہا ہے، اس کو تم گالیاں دے دو وہ پھر بھی اڑتا رہے گا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی. اس نے جو کھانا ہے اس نے کھانا ہے. چکن کے سامنے تم جو بھی کہتے رہو، مرغی کو، بلی کو جو بھی کہہ لو، بلی نے جو کرنا ہے کرنا ہے. انسان آفس میں کام کر رہا ہے، باس نے آ کے بدتمیزی سے بات کر دی، آج بھوک نہیں لگ رہی، آج تو یہاں فون نہیں اٹھایا جا رہا، بات نہیں کی جا رہی، منہ اتر گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کسی اور جاندار کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کو اپنی عزت کبھی کبھار اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. مریم سلام علیہا واپس آنے والی تھیں بچے کے بعد، عیسیٰ کے بعد علیہ السلام. لوگوں نے مارنا نہیں تھا انہیں، لوگوں نے تانے دینے تھے لوگوں نے. کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. قرآن نے ریکارڈ کیا. انہیں جان کا خطرہ نہیں ہے، کس کا خطرہ ہے؟ عزت کا. تو یہاں پر قرآن نے سکھا دیا دو بڑے بڑے جرم ہیں. ایک ہے انسان کی جان پر حملہ، اور اس سے بھی شاید بڑا کیا ہے؟ انسان کی عزت پر حملہ. اور انسان، چلو الحمدللہ ہم قتل تو نہیں کرتے، الحمدللہ، لیکن کیا ہم بہت آسانی سے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی یوٹیوب کامنٹ میں، کسی فیس بک کامنٹ میں، کسی واٹس ایپ گروپ میں، کسی ڈی ایم میں، کسی آسانی سے اوف. اور وہ پہلے اس خوف کا اعتراف کرنا، اور اللہ نے اس خوف کو ریکارڈ بھی کر لیا. اللہ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ یہ خوف انسانیت کو آخر تک معلوم ہونا چاہیے، شاید کچھ سیکھ جائیں. قرآن میں کوئی بات ایکسٹرا نہیں ہوتی، یہ مقصد کے لیے بتایا گیا ہے.